سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 اس کا نصف حصہ میں کلام کر کے اندر اپنے استعمال کروں گا. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیسا البرا. لیسا کا مطلب یہ ہے نہیں ہے. البرا کا مطلب نیکی نہیں ہے. نیکی البرا انا درود پڑھ دیجیے محمد علیہ لیس البرا انا تولو. نیکی نہیں ہے اپنے سر کو جھکانا. وجوہکم اپنے سر کو جھکانا کہاں پہ؟ قبلہ المشرق والمغرب. یہ نیکی بالکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اپنی پیشانی کو مغرب کی طرف جھکاؤ مشرق کی طرف جھکاؤ. اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ سر کو جھکانا مجھے بار بار جھکا کے کیا کرتے ہیں؟ سجدے کرنا نیکی نہیں. کیا نمازیں پڑھ اللہ نے تو کہا اس میں نیکی نہیں. تم مغرب کی طرف سجدہ کرو مشرق کی طرف سجدہ کرو یہ کوئی نیکی نہیں. اللہ تعالیٰ سے اگر میں پوچھنا چاہوں نیکی کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے بتا دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یہ نیکی کیا ہے؟ یہ ہے جو اب میں بتانے پا رہا ہوں. من آمنا باللہ کہ اللہ پر ایمان لاؤ والیوم آخرت پر ایمان لاؤ وملائکت یعنی ملائکہ پہ ایمان لاؤ وکتاب اللہ کی کتابوں پہ ایمان لاؤ والنبیین اور نبیوں پر ایمان لاؤ. ان پر ایمان لانا نیکی ہے. اللہ نے پورے نیکی کا منظر شک کر دیا. اللہ نے کہا یہ تم سجدے کرتے جا رہے ہو نا, اگر دل میں ان لوگوں پر میرے بنائے ہوئے لوگوں پر ایمان نہ ہو تو یہ تمہارے تمام سجدے تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں. یہ اللہ کہہ رہا ہے. درود پڑھ دیجیے محمد وآل محمد. صلی اللہ محمد. اب اگر میں آپ کے سامنے کہوں کہ میں اپنے لیے کچھ اور نیکی کا تصور رکھنا چاہوں اور اس کام کو میں کرتا جاؤں اور کہتا جاؤں کہ نیکی ہے مجھے ثواب ملے گا, تو کیا مجھے ثواب ملے گا؟ جبکہ قرآن میں ہے کہ وہ نیکی تو ہے ہی. نیکی تو بوجھ عبادت ہو جو بوجھ ہے. اس کے ایک سمپل سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پتھر کو نہ پوجو نہ پتھر کو چومو. یہی تھا نا بت پرستی. پھر میں اللہ سے سوال کروں یا اللہ ہم نے دیکھا تم نے حجر اسود کو بھیجا وہ بھی پتھر ہے تم کہتا ہے اسے چوم, یہ عبادت ہے. اللہ تعالیٰ بتلاتا ہے کہاں کس کو چومنا کیا کام کرنا عبادت. شیطان اللہ تعالیٰ کے سامنے آیا تھا, کہا تھا مالک صرف اپنے اس خلیفہ کا سجدہ معاف کر, تیرے بنائے ہوئے کو نہیں مانوں گا مالک. میں اس کی جگہ تجھے اس روح زمین پہ اتنے سجدے کر دے کہ کوئی زمین کا کنارہ کوئی ایسا حصہ بچے گا نہیں جہاں پہ میں نے تجھے سجدہ نہ کیا. یہ شیطان نے کہا تھا لیکن اللہ نے انکار کیا. اللہ نے کہا اے ابلیس عبادت وہ نہیں جو تو چاہے, عبادت وہ جو میں چاہوں. درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد و آل محمد. تو میں نے دیکھا جب انسان اس دنیا میں آیا تو وہ مجبور تھا, کیونکہ نہ وہ آنے پہ قادر ہے نہ جانے میں قادر. بیچ کا جو حصہ ہے جو یہاں پہ گزارتا ہے اس پہ بھی قادر ہے لیکن مجبور, قادر کے ساتھ بہت مجبور. اس کا اختیار اس کی قدرت اتنی نہیں ہے کہ وہ چیز, اگر یہ سمجھ رہے ہیں آپ کہ آپ اس دنیا میں رہ رہے ہیں آپ بہت قادر ہیں بہت اختیار رکھنے والے ہیں, تو آپ کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے. یہ اختیاری بھی بہت مجبوری کا. اگر ہم دیکھیں اور اگر آپ میں سے کسی کو ایسا لگ رہا ہے کہ اختیار ہے تو اگر اختیار ہے تو اپنے آنے کو یہاں پہ روکو, اور اگر آپ کے پاس اختیار ہے تو اپنے جانے کو یہاں سے روکو. بیچ کا جو اختیار ہے وہ مجبوری کا اختیار ہے. مجبوری کا اختیار کیسے؟ کیونکہ جب انسان یہاں پہ آیا انسان بے لباس, انسان بے غذا آیا, انسان بے طاقت آیا, انسان بے علم آیا. اب ان سب چیزوں کو ان تمام طاقتوں کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو وسیلوں کی ضرورت پڑی. انسان نے سب سے پہلے غذا اپنی ماں سے, لباس باپ نے دی, پھر غذا اور غذا کے ساتھ ماں کی غذا سے انسان کو طاقت مل گئی, علم انسان نے استاد سے. ان تمام نعمتوں کے لیے انسان ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہے. کوئی ہوگا جو اپنے ماں باپ کا اپنے استاد کا شکر گزار نہ ہو. اب میرا ایک سوال ہے, جب انسان ان کا شکر گزار رہتا ہے تو
تو اس کا شکر گزار کیوں نہیں رہتا؟ ان لوگوں کا شکر گزار کیوں نہیں رہتا کہ جن کی جب انسان یہاں پہ آیا تھا تو لا ہدایت بے ہدایت آیا تھا، جنہوں نے ہدایت عطا کی۔ انسان کو اپنی پوری زندگی ان کے شکر میں گزار دینی چاہیے جنہوں نے اسے ہدایت عطا کی، کیونکہ ابلیس کو ہدایت نہ ملی۔ اور ہدایت کیسے ملی؟ ہدایت ہمیں ملی ہی 14 سے ہے۔ اب 14 سے کیسے ملی؟ 1,23,999 نبی سے آپ جا کے پوچھ لیں کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کوئی بھی یہ نہیں دعویٰ کرے گا کہ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے۔ اگر ہے تو لکھنے والے نے کافی اسے بہت خوبصورت لکھا ہے، اس نے لکھا میں جاننا چاہتا تھا کہ اللہ کیسا ہے، تو میں نے سوال کیا، میں نے سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو دیکھا، یا خلیل اللہ آپ تو اللہ کے دوست ہیں، دوستی تو مل کے ہوتی ہے، کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا، حضرت ابراہیم نے مجھے جواب دیا میں نے اللہ کو نہ دیکھا، لیکن کلیم اللہ حضرت موسیٰ ہے، شاید انہوں نے دیکھا ہو۔ اس نے لکھنے والے نے لکھا میں حضرت موسیٰ کے پاس گیا، میں نے حضرت موسیٰ سے سوال کیا یا کلیم اللہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو کلیم اللہ نے کہا کوہ طور کے اوپر اللہ کا نہیں اللہ نے مجھے کسی کا نور دکھایا تھا، اس نور کی ہیبت مجھ سے برداشت نہیں ہوئی، میں نے اللہ کو کیسے دیکھا ہو؟ پھر حضرت موسیٰ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اٹھا لیا تھا، تم حضرت عیسیٰ سے سوال کرو۔ آگے راوی نے حضرت عیسیٰ سے سوال کیا، اس نے کہا یا کہ حضرت عیسیٰ اسے چوتھے آسمان میں ملے، اس نے ایسا تصور لکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ سے سوال کرتا ہے کہ یا حضرت عیسیٰ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ حضرت عیسیٰ نے فرمایا میں چوتھے آسمان سے اوپر تو جا بھی نہیں سکتا، میں نے جبرائیل کو اوپر جاتے دیکھا ہے، جبرائیل سے سوال کرو۔ راوی کہتا ہے میں نے جبرائیل سے سوال کیا، جبرائیل نے مجھ میں اختیار فرمایا میں جا تو سکتا ہوں لیکن سدرہ ایک مقام ہے، اس سے آگے گیا، سدرۃ المنتہا سے میں آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے۔ لیکن رسول خدا خاتم النبی درود پڑھ دیجئے محمد صلی اللہ میں نے ان کو آگے جاتے ہوئے دیکھا ہے، یہ معراج کی رات پہ آگے گئے تھے، ان سے پوچھو۔ راوی نے کہا میں نے رسول خدا سے سوال کیا یا رسول اللہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ رسول نے فرمایا کہ میں نے تو اللہ کو دیکھا ہے، لیکن اگر اللہ کو بہت اچھے سے سمجھنا چاہتے ہو تو مجھ سے بھی زیادہ قریب پردے کے اس پار علی تھا۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، اب اللہ کو سمجھنا ہے تو ہمیں پنجتن سے یا 14 سے پوچھنا پڑے۔ اب اگر میں جہاں سے اس سے پہلے تھا میں نے ہدایت سے شروع کی، اب دامن وقت میں میرے پاس گنجائش کم ہے تو میں تھوڑا سا حضرت آدم کے اوپر لے کے مسائل سے مسلسل۔ اب ہدایت میں نے جب اللہ سے پوچھا یا اللہ ہدایت کون کرتا ہے، تو اللہ نے سورہ نحل کے اندر آواز دی اور ہدایت صرف ہمارے ذمہ ہے۔ تو اب اگر ہدایت اس کے ذمہ ہے تو سقیفہ کے گناہگار عادی کیسے بنا سکتے ہیں؟ نعرہ حیدری، اب ہدایت اس کے ذمہ ہے اور اللہ اور میں نے تاریخ میں دیکھا جب بھی ہدایت آئی دو رد عمل، یا تو اس ہدایت کا اقرار یا تو اس ہدایت کا انکار۔ اب اسے سمجھنا ہے تو سب سے اچھی مثال حضرت آدم اور ابلیس کی ہے، ایک نے اقرار کیا دوسرے نے انکار کیا، اور میں نے رد عمل میں دیکھا ابلیس نے کہا یا اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا۔ ابلیس نے اپنی گمراہی کا الزام اللہ پہ لگا۔ تو قیامت تک اگر کوئی اپنے گناہ کا الزام اللہ پہ لگائے تو وہ سنت ابلیس پہ چلتا۔ اب میں نے دیکھا جو حضرت آدم جو آپ سب کے باپ ہیں میرے بھی باپ ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فرمایا پروردگارا غلطی تو مجھ سے ہو لیکن اگر تو توبہ قبول نہ کرے تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہوں۔ حضرت آدم نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور پھر ایک دن آگے بات بڑھی اور ایک دن حضرت کے شفائے قاضی عیاض جو ہمارے مسلک کی کتاب نہیں ہے انہوں نے لکھا ہے کہ ایک دن حضرت آدم کے دل میں خیال آیا کہ میں توبہ کے لیے دعا کروں، تو انہوں نے کہا اس بار میں کسی کا واسطہ دوں، تو انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر ایک دعا پڑھی، اے پروردگار تجھے واسطہ محمد کا کہ تو میری توبہ کو قبول فرما۔
اللہ تعالیٰ کی آواز کبریائی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم کیا جانو محمد کیا, اے آدم تم کیا جانو محمد کیا ہے. تو پھر حضرت آدم نے فرمایا یا اللہ یا اللہ جب میں زمین پہ فرش پہ آیا تب میں نے عرش کی طرف نگاہ کی تو تیرے نام کے بعد بلا فصل جو نام لکھا تھا وہ نام محمد. یا اللہ اس سے مجھے یہ اندازہ ہو گیا اس بات کا کہ اگر تیرے بعد کوئی سب سے بڑا ہے تو وہ یہ نام محمد جو تیرے سب سے زیادہ قریب ہوگا, سب سے زیادہ حبیب ہوگا. اس کے اندر آگے بھی لکھا ہے آدم جب تم نے اس کے محمد کے بعد بھی کوئی نام دیکھا تو اس حضرت آدم نے بے اختیار فرمایا محمد کے نام کے بعد بلا فضل علی کا نام لکھا. محمد. اب بات آگے بڑھی. اب پھر اللہ نے کہا بے شک آدم تم معرفت رکھتے ہو, بے شک آدم تم عقل رکھتے ہو. آدم میں جبرائیل کو کچھ کلمات لے کے بھیج رہا ہوں, یہ کلمات پڑھنا اور تمہاری توبہ قبول ہوگی. حضرت جبرائیل آئے اور پھر فرمایا آدم پڑھتے جاؤ میں پڑھاتا جاتا ہوں. دعا کیا تھی اللہم بحق محمد وانت المحمود وبحق علی انت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطمہ السماوات والارض وبحق حسن وانت المحسن وبحق حسین وانت العظیم الاحسان. تو اتنی سی بات ہے جب ان پنجتن کے وسیلے کے بغیر ہمارے باپ آدم کی توبہ قبول نہ ہو تو ہم سب کی توبہ کیسے قبول ہو. نعرہ صلوات. تیزی سے آؤں گا حضرت نوح کے واقعے پہ اور منزل مصائب سے مسلسل ہو جاؤں گا. اس کے بعد حضرت نوح کا دور آیا. حضرت نوح کے دور کے اندر کیا ہوا آپ سب کو پتہ ہے. اور ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے نوح کشتی بناؤ لیکن میری نظروں کے سامنے. یا اللہ تیری نظر کیسے آ گئی. اب ہم نے چھٹے امام سے پوچھا یا امام اللہ کی نظریں کیا ہے. امام نے بے اختیار فرمایا ہم 14 اللہ کی نظریں. نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب اے نوح کشتی بناؤ, سفینہ کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا, سفینہ بناؤ ہماری نظروں کے سامنے بناؤ. اب سفینہ بنائے اور پھر اس سفینے نے سب کو بچا. اب میں نے یہ دیکھا کہ جو اس سفینے کے اندر سوار تھا وہ بچ گیا, چاہے وہ حضرت نوح کا اہل ہی کیوں نہ. اور کیونکہ حضرت نوح کی اہلیاں سوار نہیں ہوئی تھی, ان کی دشمنی جو تھی حضرت نوح سے نہیں تھی, سفینے سے دشمنی, کشتی سے دشمنی. حضرت نوح سے تو محبت کرتے, حضرت نوح کا بیٹا حضرت نوح سے تو محبت کرتا تھا, سفینے سے نفرت کرتا, سفینے میں سوار نہیں ہوا. اور کے بگوڑوں کی طرف پہاڑوں کی طرف بنا حضرت نوح کے بیٹے. اب میں نے یہ دیکھا کہ جو بھی اس سفینے میں تھے, جو اللہ نے سفینہ جو حضرت نوح کے درمیان اپنی نظروں کے سامنے بنوایا تھا وہ سارے بچ گئے اور باقی سب لوگ ڈوب گئے. پھر اب میں کیا کروں. اگر رسول خدا اپنے اہل بیت کو کھڑا کر کے یہ فرما دے کہ یہ ہے سفینہ نوح, سبحان اللہ, اگر بچنا چاہتے ہو تو ان کی کشتی میں سوار ہو. تو اب مجھے یہ کہنے کا موقع دے دے, مجھے کہنے کی اجازت دے دے کہ جب سفینہ چل رہا تھا تو حضرت نوح کہاں تھے. کیا حضرت نوح سفینے کے باہر کھڑے تھے, کیا کشتی کے باہر تھے, کیا وہ رسی سے سفینے کو کھینچ رہے تھے؟ نہیں, حضرت نوح بھی سفینے کے اندر. تو نبی کی مغفرت جب اے پنجتن 5 کے وسیلے کے بغیر, ان 14 کے وسیلے کے بغیر نہ ہو, ان 14 کے سفینے کے بغیر نہ ہو تو تم سب کی مغفرت ان 14 کے بغیر کیسے ہو جائے گی. نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس یہی ہے, ان 14 کی نفرت لوگوں کو گمراہ کرتی اور ایک انہی 14 کی آل پہ, انہی 14 پہ جو مصائب ٹوٹے, اگر ان کی فضائل کی کوئی حد نہیں ہے تو ان کی مصائب کی بھی کوئی حد نہیں ہے. کہ ایک ہمارے عالم دین گزرے ہیں, انہوں نے ایک کتاب لکھی فاطمہ سے فاطمہ تک.
انہوں نے بی بی سیدہ سے بی بی سکینہ تک کی بولے اور دونوں کو کمپیئر کیا، بڑی خوبصورتی سے کمپیئر کیا. انہوں نے کہا کہ میں نے جب میں نے ان دونوں کو کمپیئر کرنا شروع کیا تو میں نے دیکھا ایک نبی کی بیٹی ہے، ایک نبی کے بیٹی کی بیٹی ہے. دونوں باپ کے گزرنے کے بعد بہت مسائل ان پہ گزرے، یہ بار بار روتے تھے اور وہاں کی امتیں انہیں رونے سے روکتی تھی. لیکن میں نے جو الگ چیز دیکھی وہ یہ تھی کہ وہ جو بڑی والی فاطمہ تھی وہ پہلو پہ ہاتھ رکھ کے روتی تھی اور یہ چھوٹی فاطمہ اپنے رخساروں پہ ہاتھ رکھ کے روتی تھی. نہ جانے کون انہیں تماچے مارتا تھا. عزتدارو بات آگے بڑھی. لکھنے والے نے تاریخ میں لکھا کہ جب شام کا قافلہ جا رہا تھا تو ایک شام کی عورت بی بی کے پاس آئی. بی بی سے فرمایا کہ میں آپ کو کچھ صدقے میں دینا چاہتی ہوں. بی بی نے بے اختیار فرمایا ہم آل محمد ہیں، ہم پہ صدقہ حرام ہے، ہم صدقہ نہیں لیتے. پھر انہوں نے کہا بی بی یہ آپ کے جد کی نظر کی کچھ کھجوریں ہیں، آپ یہ کھجوریں لے لیں اور میرے لیے دعا فرما دیں. اس عورت نے پہلی دعا کہا کہ میرا شوہر سفر پہ نکلا ہے، وہ خیریت سے گھر پہنچ جائے. وہ اپنی حاجات بتاتی گئی. آخری حاجت وہ میری بی بی سے یہ کہتی ہے کہ آپ دعا کریں کہ میرے بچے ایسے یتیم نہ ہو جیسے آپ یتیم ہوئی ہیں. عزتدارو یہ کیسی نانا کی امت ہے، یہ کیسے مصائب ہیں. عزتدارو یہ میری بی بی کو رہائی کا بہت انتظار تھا، لیکن یہ کیسی مصائب ٹوٹے ہیں کہ بی بی آج تک زندان میں قید ہے. عزتدارو ایک عالم دین نے لکھا، انہوں نے لکھا کہ میں نے اپنے استاد آغا صاحب سے سنا تھا کہ وہ انہوں نے فرمایا کہ جس دن اللہ تمام مردوں کو زندہ کرے گا اس دن عرش پہ محشر پہ ایک شخص کی رونے کی آواز آئے گی، آواز الہی آئے گی، یا علی تم تو میرے شیر ہو، یا علی تم کیوں رو رہے ہو. مولا علی فرمائیں گے یا اللہ میرا حسین 3 دن کربلا کی تبدیل پہ گوروں کا پن بڑھا رہا. یا اللہ اب عدل کا دن ہے، یا اللہ انصاف کرنا. کہ اتنے میں امام حسین آئیں گے، فرمائیں گے بابا تمہارا تو حسین بہت بوڑھا تھا، بابا میری 4 برس کی بچی پہ انہوں نے اتنے مسائل ٹوٹے توڑے کہ جب میری بچی کو غسل دینے کا وقت آیا تو میری زینب کو یہ کہنا پڑا سجاد میں سکینہ کو غسل کیسے دوں، اس کا لباس اس کے جسم سے الگ ہی نہیں ہو رہا ہے، خون اتنا بہا ہے کہ خون جم گیا ہے. اس بات کی تصدیق شیخ سید ابراہیم دمشقی نے کی. انہوں نے کہا کہ میری بیٹی نے خواب میں دیکھا کہ کوئی بی بی چھوٹی بی بی آئی ہے اور فرما رہی ہے کہ اپنے بابا سے کہہ کے میری قبر کی تعمیر کروا دے، میری قبر میں پانی آ گیا ہے. انہوں نے اس بات پہ زیادہ توجہ نہیں دی کہ اتنے میں ان کی دوسری بیٹی نے یہی خواب دیکھا، انہوں نے پھر توجہ نہ دی. تیسری بیٹی نے یہی خواب دیکھا، انہوں نے توجہ نہ دی. پھر انہوں نے خود یہ خواب دیکھا. پھر انہوں نے تمام علماء کو جمع کیا، علماء کو جمع کر کے انہوں نے اپنے خواب کی تعبیر بتائی اور پھر تمام علماء سے اس مقام کو کھدوایا. جب کفن قریب آیا سب کو ہٹا دیا کہ صرف سیدوں کا یہ حق ہے. انہوں نے کہا کہ اس کے بعد انہوں نے صرف اپنی کتاب میں ایک جملہ لکھا کہ جو روایت تھی نا، جو سنی روایت ہے کہ بی بی کو کفن ملا تھا، وہ روایت غلط ہے. میری بی بی اپنے لباس سمیت دفن تھی. اعتدار و پرسہ دینا، یہ جانتے ہو یہ کون سی بی بی ہے؟ جب اسے پانی ملتا تھا پانی نہ پیتی تھی، اپنے بھائی سجاد کی زنجیروں پہ جا کے ڈالتی تھی.
جب پہلی بار پانی ملا تو جب بی بی زینب سے بی بی نے سوال کیا اے پھوپھی اماں آپ سکینہ کو سب سے پہلے پانی کیوں دے رہی ہے؟ تو بی بی نے فرمایا سکینہ تم سب سے چھوٹی ہو، چھوٹوں کو سب سے پہلے پانی پلایا جاتا ہے۔ میری معصوم بی بی کربلا کے غریب کی بیٹی محشر میں مقتل میں پہنچی اور وہاں پہ اپنے چھوٹے بھائی اصغر کو پکارنے لگی اے میرے بھائی اصغر تم تو اپنے سب سے چھوٹے ہو، سکینہ تمہارے لیے پانی لائی ہے۔ عزتدارو پرسہ دینا کہ امام حسین حضرت سجاد اپنی بہن سکینہ کا پرسہ لینے آئے ہوں گے۔ ماتم حسین